ایک نبی تو دوسرے نبی سے ایک نبی تو لے کے دوسرے نبی تک جڑا درمیان کا جڑا ٹائم ہے اس کو عربی زبان جاتے ہیں فت رت تے رے اور تے مثلا جناب عیسیٰ تو لے کے جناب عیسیٰ غائب ہو گئے، پھر جناب رسالت کے آمد تک ظہور تک میرا زمانہ ہے وہ قوادر فطرت کی فطرت، یعنی جب ہادی غائب ہو، جب ہادی موجود سامنے نہ ہو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ساری کلاس ہے، مجلس کے بھی اس بات سے تھوڑا سا فرق ہے۔ مجلس بندہ آتا ہے بھی ماحول کی شرم آئے گی، ایک دوسرے کو مطلب ایک ہادی کے آنے سے دوسرے ہادی کے آنے تک جو غیب کا زمانہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فترت۔ فترت کے لغوی معنی ہیں خطرناک دور، جب ہادی ہی نہیں موجود، نبی ہی موجود نہیں، تو بغاوت کا دور، بے ایمانی کا دور، حسد کا دور، منافقت کا دور، بغض کا دور، اسے کہتے ہیں فترت۔ ایسا دور مولا امام زمان، حسد کا دور، بغض کا دور، منافقت کا دور، اسے کہتے ہیں فے رے تے کہ غائب ہادی موجود نہیں ہے، ہادی غائب ہے۔ میں نے بھی فلاں جگہ پہ مجلس بڑی روحانیت تھی، میں نے وہاں پہ کھانا کھایا، بڑی روحانیت تھی۔ آپ اکثر استعمال کرتے ہیں نا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں مقام پر بھی بڑی نماز پڑھی ہے، بڑی روحانیت تھی، یعنی جب کوئی معصوم ہستی موجود ہو تو اس کا اثر جب زیادہ ہوتا ہے ہدایت کا تو کہتے ہیں روحانیت۔ تو اب جس وقت 550 سال کا گیپ ہے ایک ہادی سے دوسرے ہادی تک، یعنی عیسیٰ سے مصطفیٰ تک کم تقریباً 550 سال کا گیپ ہے، تو صرف 5 صدیوں میں 70 فرقے تو عیسائیوں کے بنے۔ کتنی ظلم ہوا، کئی مظالم ہوئے، یعنی معصوم فرماتے ہیں کہ اگر 5 سال میں کوئی معصوم ظاہر نہ ہو تو ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اب تو تقریباً 15 صدی ہوگی، اب کتنی صدی ہوگی کہ آپ کا معصوم غائب ہے؟ تقریباً 15 صدی۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب آدمی غائب ہوگا تو اتنا زہریلا ماحول ہوگا کہ کم از کم اپنے سگے بیٹے کو زیادہ نہ تو کم از کم کوبرا سانپ کی طرح سمجھنا کہ وہ اس میں اتنے زہر یہ میرے لفظ نہیں ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ کم از کم اپنے بیٹے میں کم از کم کوبرے زہر اتنا دھار ہوگی، تو جب اپنے بیٹے میں اتنی زہر ہوگی تو پھر جو دیگر آپ کے دوست ہیں، جو دیگر آپ کے محسنین ہیں، ان کی حالت و کیفیت کیا ہوگی اس زمانے میں؟ تو کسی پر اعتماد معصوم فرماتے ہیں اس دور پہ نہیں کرنا، جب تک معصوم نہ آئے زمانہ فترت جو ہے ایک ایک قدم بھی پھونک پھونک کے اٹھانا، کسی بھی انسان پہ اعتماد کبھی نہ کرنا کہ جو آپ پہ جان قربان کر رہا ہے آپ تھوڑا سا منہ ادھر کریں تو وہی آپ کو چھری مار دے گا، تو اس پہ پریشان نہ ہونا، حیران نہ ہونا۔ تو ہم سب اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا زہریلا اتنا خطرناک ماحول ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ ایک بڑی حدیث میں نے آپ کو سنا، صرف اس سے زیادہ تھوڑا پڑھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہ کیا، اللہ نے فرمایا نکل جا، شیطان نے آگیا ڈاٹا جو ہوئے کہ میں نکلیا جا رہے ہیں،
لیکن ایک میں تھوڑے جہاز کرنا کہ میرے چند سوال ہیں ذرا میرے انہوں کا جواب دیتی جا نکلا تو بجا تو شیطان نے جڑے اللہ کے اتنے سوالات کیتے انہوں کی تعداد ہے 7 اور اہل سنت نے شیطان کے 7 سوالوں کے جواب تقریباً 14 جلدوں کے کتاباں لکھی ہیں. میرے استاد مبلغ اعظم کی لائبریری میں اپنے اکھاں دیکھی ہیں. ایک سوال کے جواب علماء نے ایک جلد لکھی ہے اور وہ سوال میں تو سنانا تو شیطان نے عرض کی بارے لا میرے تے لعنت کا بھی بسایا ہے. میں جو زمین کے پیا سنت میں اتنے پیا رہن دینا سی بات سمجھ آنے گئے. میں زمین پہ پڑا تھا میرے اتنے پیا رہن دینے میری نسل اور میرے سکے جنہوں کی صحبت بیٹھا انہوں کی نسل تینوں تے علم سی کہ میں ایک دن بھری محفل میں تیرے خلیفے کی انسلٹ کروں گا. تینوں تے علم سی کہ تینوں کس بندے نے کس ہستی نے میری سفارش کی تھی کہ میری چیئرمین بنا دے مینو تو معلم بنا دے. کام تو آپ کریں مکالا میرے منہ پہ بن دی تھی جو ہے خدائی سوال. سوال نمبر 2 کہ یا اللہ مینو تو صحبت عطا کی معصومین دی. اگرچہ میرے میں بیان نہ کر سکتا کیونکہ ماحول میں اچھا نہیں لگ رہا ہے پکے میں مداخلت کر رہے ہیں میں بول نہیں سکتا. بالکل تمہارے واسطے سب کچھ ٹھیک ہے. میں بول نہیں پہ سکتا میری پوری طاقت لگتی تھی اور میں تھک گیا. تھوڑے جہاں بندے پچھو جرا بیٹھ سارا کو کرو نا تو بس عرض کیا کرے نا کہ ایک شاید ٹھیک ہے اتنی ٹھیک کرو ماشاءاللہ سلام شیطان کے سوالات نمبر 1 سوال میں سن لیا اور نمبر 2 شیطان کا دوسرا اعتراض یا دوسرا سوال جو اس نے خالق کائنات پہ کیا ہے کہ بارے لا تو نے مجھے معصومین کی صحبت میں بٹھایا. ادھر دائیں طرف میرے جبرائیل تھا بائیں طرف میکائیل تھا آگے پیچھے سب کے سب معصومین ہیں اور کتنا دہر کتنا زمانہ میں ان کی صحبت میں رہا لیکن نہ مجھے ان کی صحبت کا اثر ہوا اور نہ ان کی صحبت کا مجھ پر اثر ہوا نہ میرے بیٹھنے کا ان پر اثر ہوا. یہ معصوم کے معصوم رہے میں شیطان کا شیطان رہا اور 60-70 سال کی صحبت نہیں 60-70 ہزار سال کی صحبت ہے. میرے استاد مبلغ اعظم نے حکم دیا تھا کہ اے شیعو ہر شیعہ پر واجب ہے کہ شیطان کے یہ 7 سوال اپنی بیٹھک میں لکھ کر لٹکائے. 7 سوال اپنے کمرے میں لکھ کر لٹکا دے. شیطان کا سوال نمبر 1 1 2 3 اور جس وقت یہ 7 سوال لٹکا دیں تو پھر اگر تم پر کوئی دشمن شیعہ اعتراض کرے تمہارے مذہب پر تو مبلغ اعظم کہتے تھے میرا تجربہ ہے اور میں یقیناً چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جو بھی تمہارے مذہب پر اعتراض کرے گا آ کر دیکھنا شیطان کے ان سوالات میں سے یہ نمبر 3 ہوگا. اور یہ مبلغ اعظم
دیوبندی تھے، شیعہ نہیں تھے۔ اللہ مبلغ اعظم کا ایک بیٹا زندہ ہے، اور 50 سال کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اللہ سے روتے رہے دونوں بھائی، آخر میں کٹھے جو رہے۔ الحمدللہ مبلغ اعظم کا بیٹا زندہ ہے، مولا آپ کو توفیق دے تو ایک مجلس مبلغ اعظم محسن پاکستان کی آپ کا حق ہے کہ ایک مجلس آپ ان کی سنیں، آخری زمانہ ہے ان کا، وہ ضعیف ہو چکے ہیں۔ مولا آپ کو کہے تو پھر پتہ لگے گا آپ کو کہ مبلغ اعظم کیا تھا، کیونکہ آپ نے تو نہیں سنا، آپ کے والد کو پتہ ہے کہ مبلغ اعظم کیا تھا، جس نے 60,000 خاندانوں کو شیعہ کیا، اور جس نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا، اور جس نے میرے پر تصویریں موجود ہے کہ 500 علماء کرام کو مذہب حق کا کیا، اس کا فرمان ہے، اور 16 مناظر میں حقیر نے خود دیکھے ہیں۔ ہمارا کام ہوتا تھا کتابیں دینا، میرے کو پتہ ہے جی سجا پاسا تو اے خدا، ادھر محفل معصومین کی، ادھر محفل معصومین کی، ہزاروں سال تک رہا، نہ ان کا اثر تو نے ادھر جانے دیا، نہ میرا اثر ادھر جانے دیا۔ جب میں جا رہا ہوں تو پھر بھی حالت یہ ہے، معصوم معصوم ہے، شیطان اب میں پردہ رکھ رہا ہوں۔ یہ جو سمجھدار شاہ سے بیٹھے انہیں پتہ ہے کہ بعین ہی میں وہی آپ پر جو اعتراض ہو رہے ہیں بعین ہی سمجھے تو شیطان کے وہی اعتراض ہے، مطلب کہ جو گوڑے نال جی گوڑا ہا، موڑے نال موڑا ہا، کیا سوال نمبر 3 بارگا، کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ میں تیری انسٹ کروں گا، تیرے بنائے ہوئے طریقے کی انسٹ کروں گا، اور قیامت تک میں صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا؟ جب تجھے یہ علم تھا تو پھر تو نے مجھے تلوار کیوں نہیں ماری، گولی کیوں نہیں ماری، بجلی کیوں نہیں گرا، مجھے ختم کیوں نہیں کیا؟ آپ بیان نہیں، ایسے سوالات آپ پر بھی ہو چکے ہوں گے کہ کیا رسول کو علم جو تھا، کیا رسول کو پتا تھا کہ یہ میرے بیٹے دشمن ہیں، تو بولے بولا کیوں رشتے داریاں کی خدا کی قسم ایک علم کا فرق نہیں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، میں حرفیاً کہتا ہوں ایک انچ کا فرق نہیں ہوگا شیطان پر اور ان لوگوں پر جو شیعہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے کہ پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ مذہب حقہ کون سا ہے، مذہب شیطان کون سا ہے، شیطان اعتراض کیا کرتا ہے اور شیطانی اعتراض کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو خالق نے انہیں جواب دیا تھا وہی ہمارا جواب ہے ان کو۔ رسول خدا کو علم تھے، اگر غیب عالم الغیب تھے تو رسول کو علم نہ تھا کہ انہوں نے میرے بیٹوں پہ ظلم کرنا ہے، تو رسول کا حق تھا کہ ان کی گردنیں پہلے مروڑ دیتے۔ رسول نے انہیں کچھ ہی نہیں کہا، رشتہ داریاں بھی کرتے رہے۔ یا اللہ تجھے جو پتا تھا کہ میں اتنا تیری مخلوق کا نقصان کروں گا تو میری گردن ادھر زمین پہ مروڑ دینی تھی، مجھے فرشتوں کا چیئرمین کیوں بنایا؟ سوال ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اب دیکھیے اس کا اور سوال، بس پانچواں اس کا سوال یہ تھا کہ بارگا میں جا رہا ہوں، تو نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں 1 سیکنڈ میں عرب میں پہنچ جاتا ہوں، 1 سیکنڈ میں عجم میں پہنچ جاتا ہوں، ایک میں انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہوں۔ بیچارے انسان کو بشر کو تو طاقت ہی نہیں تھی، میں کتے کی شکل بن سکتا ہوں، عورت کی شکل بن سکتا ہوں، تیرے بندہ کو کوئی اتنا بن سکتا ہے جتنا تم نے اسے بنایا۔ تو تمہیں جو علم تھا کہ میں دنیا کو گمراہ کروں گا، پھر تو نے مجھے اتنی طاقت کیوں دی؟ اور اس نے کہا کہ اگر یہ سید حق پر تھے تو پھر یہ سید آج کمزور کیوں ہے، یہ مظلوم کیوں ہے؟ طاقت تم نے ان کے دشمنوں کے دے دی ہے، یہ سید آج بھی اپنا سر چھپائے ہوئے ہیں۔
तूने इन्हें कमजोर बनाया। शैतान कह रहा है मुझे तूने ताकत अदा की, ताकत तूने मुझे दी और इल्जाम मुझ पर है कि शैतान पर लानत कर दो। जनाब ज़हरा को बिठाकर सवारी पर जनाब हजरत अमीरुल मोमिनीन एक अंसारी के दरवाजे पर गए थे कि नहीं गए थे? एक अंसारी के दरवाजे पर गए थे कि अंसारियों क्या तुम खून गदीर के मैदान में मौजूद न थे? क्या रसूल खुदा ने मेरा बाजू पकड़कर नहीं दिखाया था? वो सारे कहते थे कि जी हमें पता है। तो आपने फरमाया कम अज कम 40 बंदे मेरा साथ दो तो फिर मुझ पर जिहाद वाजिब हो जाएगा। और किताब सुलैम बिन कैस मेरे पास मौजूद है, उसमें ये रिवायत मौजूद है कि बंदे रात को तस्लीम करते थे कि हम आएंगे, जब सुबह होती थी तो सिर्फ 4 आदमी आए, सलमान, मिकदाद, कंबर और कोई बंदा नहीं आया। फिर दूसरे दिन जनाब रसूल अमीरुल मोमिनीन जाते तो फिर लोग कहते थे हम आपका साथ देंगे, जब सुबह होती थी तो फिर भी कोई बंदा नहीं आता। शैतान के सवाल। और कौन सा सवाल कितने रह गए? 5वां सवाल शैतान का ये था कि बारेला। 6ठा सवाल ये था कि बारेला मुझे तूने गायब रखा और गायब रख कर मुझे इतनी पावर दी कि मैं इंसान के सीने में लहू बनकर दौड़ता हूँ। लहू बनकर दौड़ता हूँ। मैं हसद और बुग़्ज़ जो मेरे पास बेहतरीन तोहाइफ हैं वो मैं तेरी मखलूक को अता करता हूँ। और खूबसूरत तरीके से मैं तेरे इंसान को ऐसे बहकाता हूँ कि इंसान बेचारा मजबूर हो जाता है। फिर बहकाता मैं हूँ, जहन्नम में तू उस बशर को भेज रहा है। देख लो उसके कैसे कैसे बोल रहे। उसने कैसे दा पेज अल्लाह के शैतान तो मैं ये बहकाता हूँ, बहकाता मैं हूँ। ताकत तूने मुझे उसने दी है और तू जो है सजा उस इंसान को दे रहा है। और फिर मेरा ये सवाल है कि फिर तूने इंसान को तो दी 60, 70, 80 साल की एज और मेरी तूने ऐसी सखावत कर दी है कि मैंने जो कहा मुझे दे दे। तो तू ऐसा शकील हो गया कि तूने कहा कि इला वक्त मालूम कि वक्त मालूम तक तुझे छुट्टी है। वो तो 70, 80 साल के बाद खत्म है। और मुझे पावर भी इतनी दी, ताकत भी दी कि जमीन के ऊपर मेरा बोल बाला होगा। जमीन के ऊपर मेरा बोल बाला तूने रखा है। ताकत भी मेरे पास, दौलत भी मेरे पास, पावर भी मेरे पास। और तेरे जो नेक बंदे हैं उनकी क्या हालत है? सिवाय मजलूमियत के उनके पास कुछ है? सिवाय आंसू बहाने के उस तेरे मजलूम बंदों के पास कुछ है? तो उन मजलूम बंदों को मुसीबत में भी तू डाल रहा है, ऐश मुझे तू मुहैया कर रहा है और जहन्नम तू बना रखी है अपने बंदू के लिए। बेचारे बंदू को भेज रहा है जहन्नम। तो जब उसने ये 7 सवाल किए तो उस वक़्त खालिक ने उन 7 सवालों का एक जवाब दिया। और वो जवाब क्या था? फाखरुज फइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कि निकल जा, तुझ पर मेरी तरफ से क़यामत तक लानत है। तो कुरान ने ये बताया कि जो भी बंदा खालिक पे इतराज़ करे, जो भी हस्ती खालिक पे इतराज़ करे और अल्लाह के बनाए हुए खलीफे का इनकार करे, अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत देता है। और फिर पूरी कायनात भी अगर मिलकर कोशिश करे कि मेरी लानत हो जाए, मगर लानत तो अब आप देख लें कि जो भी खलीफतुल्लाह के मुनकिर हैं, अज़रुए कुरान उन पर जो चीज़ पड़ रही है उसका नाम है, उसका नाम ही लानत है। तो यार कोई ऐसा कुछ